اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہدایت کے نور کو، ہدایت کی روشنی کو، معرفت کی روشنی کو، علم کی روشنی کو، ایمان کی روشنی کو کتنا بڑا خطرہ رہتا ہے شیطان سے۔ اس خطرے کی وجہ سے مومن کو کھڑا کر کے نماز کے عالم میں کہا نہیں، مانگو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط، اللہ سیدھی راہ پر چلا رہے۔ احادیث کے اندر علماء لکھتے ہیں عجیب بات ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اعمال بہت خوبصورتی کے ساتھ اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ، اتنی خوبصورتی جو قابل بیان نہیں، اتنی عمدگی جو قابل بیان نہیں، سارے اسلامی اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی اکثر سمجھائے، لیکن بعض اعمال میں سے کچھ کا پریکٹیکل کیا، ہاتھوں سے سمجھایا۔ ہاتھوں سے کس طرح سمجھایا؟ کہ ہاتھوں سے نقشہ بنا کے سمجھایا کہ آؤ میں تمہیں نقشہ بنا کے سمجھایا۔ ان قیمتی اعمال میں سے ایک ہدایت کا راستہ۔ وہ وقت کیا وقت ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تشریف فرمائے، صحابہ ایسے تشریف فرمائے کچی زمین کے اوپر، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے ایک چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا ایسے اٹھایا اور زمین کے اوپر یوں لکیر کھینچی۔ یہ ہے پریکٹیکل کرنا، یوں لکیر کھینچی۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں حضور کیا ڈرائنگ بنا رہے ہیں۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو ہم یہ سمجھتے کوئی پلازا کھڑا کر رہے ہیں، کوئی محل کھڑا کر رہے ہیں، اچھا کوئی بہت بڑی بلڈنگ بنا رہے ہیں۔ صحابہ تو اللہ کے پیارے تھے، ان کے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم چیز سمجھانا چاہتے ہیں، جس کے لیے حضور نے یہ انداز اختیار کیا کہ زمین کے اوپر، کچی زمین کے اوپر ایسے لکیر لگائی، اور لکیر لگانے کے بعد پھر یہ لکیر، پھر یہ لکیر، ٹیڑھی ترچھی لکیریں لگانے کے بعد پھر خود صحابہ کرام سے پوچھا بھائی یہ میں نے کیا بنایا، اس سے کیا سمجھے ہو تم؟ تو صحابہ کی عادت تھی، وہ آگے سے یہ عرض کیا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو جب یہ عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیدھی لکیر کی طرف اشارہ فرما کر یہ ہے صراط مستقیم۔ عملی طور پہ زمین کے اوپر نقشہ بنا کے اور متوجہ کر کے فرمایا یہ سیدھی لکیر ہے، لیکن اس سیدھی لکیر کے ساتھ ساتھ جو اتنی ٹیڑھی ترچھی لکیریں ہیں، یہ سب شیطانی راستے ہیں۔ بس اس سیدھی لکیر سے تھوڑا سا کوئی یوں ہو گیا، اتنا سا اینگل بدل لیا، تو پھر وہ مشرق کو جانا چاہتا تھا مغرب میں جا کے نکلے، پھر گمراہ ہو جائے۔ اور پھر گمراہ ہوئے۔ دو بزرگوں کا میں نے بتایا کہ اللہ نے کیسے ان کو بچایا۔ ایک کو اللہ نے جب دوزخ کی طرف رواں کیا تو کیسے؟ پہلے تو وہ بھی ہدایت یافتہ تھا۔ آج پوری امت کا مسلمان جتنا شیطان پہ لعنت بھیجتا ہے، اتنا اس کی ذات پہ بھی لعنت بھیجتا ہے۔ شیطان کا نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا شیطان پر اللہ کی لعنت، لیکن انسانوں میں سے آج سب سے زیادہ، خاص کر اس قوم کی سب سے زیادہ لعنت جس شخصیت پہ برستی ہے، وہ کون ہے؟ وہ غلام احمد قادیانی۔ غلام احمد قادیانی ہے۔ غلام احمد قادیانی کو ماں کے پیٹ سے قادیانی پیدا ہوا تھا، کوئی بچپن کے اندر گمراہ ہوا تھا، کوئی لڑکپن کے اندر گمراہ ہوا تھا، کوئی جوانی کے اندر گمراہ ہوا تھا۔ اس وقت تو جوانی کے عالم میں، اور جوانی کے آخری ایام میں وہ تو بڑے بڑے لٹریچر لکھتا تھا، اسلام کے، دین کے، شریعت کے، اس کی کتابیں ہیں، وہ لکھتا تھا، لوگ پڑھتے تھے۔ ایک لوگوں کا بہت بڑا مجمع جب اس کا عقیدت مند ہو گیا تو پھر شیطان نے اپنا کام کیا کہ اس کو اس لکیر سے ہٹا کر تھوڑا سا یوں کیا، پھر کہاں پہنچ گیا؟ بس مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، آدم ہونے کا دعویٰ کیا، مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، پھر آمنہ کے لال عبداللہ کے دودھ یتیم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی استعمال کیا، حتیٰ کہ خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ کیسے گرتا ہے انسان، کیسے چھنتی ہے اس سے ہدایت، کیسے چھنتی۔ اللہ کو پتا تھا کہ میرے بندے بڑے کمزور ہیں، اور ان کو یہ بتا دیا جائے کہ سب سے قیمتی چیز تم مانگ لو میرے کہنے کے اوپر۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے دین کے ذریعے سے اور دعائیں بھی ہمیں سکھائی، لیکن پراپر طور پر، مکمل طور پر عبادت کی صورت میں
جس دعا کے مانگنے کا حکم فرمایا اور جس دعا کا سکھا کر کہا کہ ایسے کہو، وہ ہدایت کی دعا کہ یہ میرے کہنے پر مانگ لو، اپنے کہنے پر بھی مجھ سے ہی مانگو، کسی اور سے نہیں مانگنا، تم وعدہ کر چکے ہو اور تمہارے وعدے کے بعد میں تمہیں حکم دے چکا ہوں، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، میں تیری پکار، آپ کی پکار کو سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ اگر نہیں مانگو گے تو پھر دھمکی بھی دی، وارننگ بھی دی، ڈانٹ ڈپٹ بھی دی۔ آپ سنتے ہیں قرآن حکیم کے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، سیدخلون جہنم داخرین۔ اگر تم تکبر کی بنیاد پر اعراض کرنے لگے اور اعراض کی بنیاد پر مجھ سے منہ موڑ لیا اور مجھ سے مانگنا چھوڑ دیا تو یاد رکھو کہ دو چیزوں کی بنیاد پر جب انسان اپنے خالق مالک رازق سے الگ ہوتا ہے تو جہنم اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ مانگنے کے سلسلے میں جب انسان تکبر کی بنیاد پر خدا کو چھوڑ دیتا ہے اور مانگنے کے سلسلے میں جب انسان خدا کی ذات کو چھوڑ کر غیروں سے مانگتا ہے، یہ دو باتیں میں کہہ رہا ہوں۔ ایک تکبر کی بنیاد پر اللہ کو چھوڑ دینا، اس نے مانگنا چھوڑ بہت ہے بس ٹھیک ہے، اور دوسرا مانگتا تو ہے لیکن خدا کو چھوڑ کر غیروں سے مانگتا۔ تو ان دو بنیادوں پر جو انسان مانگنے میں غلط رویہ اختیار کرتا ہے، تو اس آیت میں بتایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو تکبر کی بنیاد پر میری ذات سے اعراض کرتے اور نہیں مانگتے، ہم ان کو جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ اور دوسری آیت میں تو اتنا عجیب پہلو اختیار کیا کہ 18 پیغمبروں نبیوں کا نام جو میں نے ذکر کیا ہے، ان نبیوں کا نام لے کر کیا بتایا کہ اگر کہیں شرک کا ارتکاب ہو گیا، ظاہر نبی تو شرک کا ارتکاب کر ہی نہیں سکتا، تصور ہی نہیں ہم کر سکتے، نبیوں کو سامنے رکھ کے مجھے اور آپ کو متنبع کیا کہ دیکھو 18 نبیوں کا میں نام لے چکا ہوں، لئن اشرکوا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُهُمْ، اگر اس کے باوجود تم نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا معبود بنایا یا ان سے مانگنے کی کوشش کی، تو میں اپنے نبیوں کے ذریعے تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ تمہارا کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، سب کچھ ضائع ہو جائے گا، سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیمتی چیز مانگنا سکھائی، پھر یہ بھی سکھایا کہ کیسے مانگا جائے، اللہ سے کس طرح مانگا جائے، سچے دل سے مانگا جائے اور عاجزی کے ساتھ مانگا جائے اور یکسو ہو کر مانگا جائے، اللہ کی ذات پر یقین کر کے مانگا جائے، یقین کر کے مانگا جائے، اور جس طرح انبیاء نے مانگا ہے اس طرح مانگا جائے، جس طرح صالحین نے مانگا ہے اس طرح مانگا جائے، غفلت کا شکار ہو کے نہ مانگا جائے۔ ہم نے کئی مانگنے والوں کو دیکھا کہ وہ دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں، زبان خاموش ہے اور نقشہ دعا کا ہے، لیکن نقشہ یوں ہے، اور ایسے کر کے کہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، کہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، کہیں اس دیوار کا جائزہ لے رہے ہیں، اس دیوار کا جائزہ لے رہے ہیں، کبھی سوچیں کہیں ہیں، کہیں پچھڑے میں پہنچے ہوئے ہیں، کہیں لوئرٹی مارکیٹ میں، کہیں شالمی میں گو ہاتھ اس طرح اٹھا، خیالات کی دنیا میں، احساسات کی دنیا میں وہ دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں اور غافل دل کے ساتھ کے دل دماغ کہیں اور پہنچے ہوئے۔ بھائی اس طرح کی دعا اللہ قبول کریں گے؟ بلکہ اتنی ناراض ہوں گے اللہ کہ مجھے دھوکہ دیتے ہو، میری طرف متوجہ میری طرف ہو، اور یاریاں کہیں اور ہیں، دوستیاں کہیں اور ہیں، ذہن کہیں اور ہے، فکر کہیں اور ہے، گھوم کہیں اور ہے۔ بہت دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ اس طرح کا رویہ اپناتے ہیں، یہ رویہ بڑا خطرناک رویہ۔ جب دعا ہو تو پھر دل ہو، اور دل کا کنیکشن پورے کا پورا عرش کے ساتھ ملا ہوا، پورے کا پورا حلال کا اہتمام کیا ہوا ہو، لقمہ حرام سے بچا ہوا ہو، اس طرح دعا مانگو، اس طرح دعا مانگو۔ پھر کہاں کہاں مانگو، کہاں کہاں مانگو۔ یہ آج کے جو اقرا میں پڑھنے والے بچے ہیں نا، ہمارے پیارے پیارے بچے، اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کے کپڑوں پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، کہ جنہوں نے ہماری نسل کو بے دینی اور بے راہروی کی طرف جاتے ہوئے اور لپکتے ہوئے یوں پکڑ پکڑ کے کہا نہیں نہیں نہ جانا نہ جانا نہ جانا، ادھر کہو ادھر کہو ادھر کہو،
اقرا کا ایک نظام قائم کر کے ہماری امت کی اس نسل کو کہا کہ نہیں ادھر آؤ ادھر آؤ، آگ کی طرف جا رہے ہو، دوزخ کی طرف جا رہے ہو، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ اگر اقرا کے بچے سے پوچھیں گے نا کہاں کہاں مانگیں، تو پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ مانگے اللہ سے اور کہاں کہاں مانگے۔ فرمایا مسجد کے اندر جاتے ہو تب بھی مانگو، باہر نکلتے ہو تب بھی مانگو، گھر کے اندر جاتے ہو تب بھی مانگو، گھر سے باہر نکلتے ہو تب بھی مانگو، دکان میں جا رہے ہو تب بھی مانگو، دکان چھوڑ کے آ رہے ہو تب بھی مانگو، بازار میں جا رہے ہو تب بھی مانگو، بازار سے آ رہے ہو تب بھی مانگو، کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہو تب بھی مانگو، کھانا کھا چکے ہو تب بھی مانگو، پینے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہو تب بھی مانگو، پی لیا ہے تب بھی مانگو، سونے کی تیاری کر رہے ہو تب بھی مانگو، سو کے اٹھتے ہو تب بھی مانگو، مہمان بنتے ہو تو میزبان کے لیے مانگو، میزبان بنتے ہو تو مہمان کے لیے مانگو، قبرستان جاتے ہو تو تب بھی مانگو، قبرستان سے نکلتے ہو تو تب بھی مانگو، اگر تم آئینہ دیکھتے ہو اپنی شکل و صورت تو تب بھی مانگو، حتیٰ کہ واش روم میں جاتے ہو تو جانے سے پہلے مانگو، فارغ ہونے کے بعد مانگو، اور نماز میں مانگو، روزے کی ابتدا سحری میں مانگو، روزے کی انتہا افطاری میں مانگو، اور پھر کہاں کہاں مانگو، حج میں مانگو، عمرے میں مانگو، جہاد میں مانگو، کعبے کے دل گھومتے 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 طواف کرتے مانگو، ملتزم کے ساتھ چمٹ چمٹ کے مانگو، صفا مروہ میں دوڑتے دوڑتے مانگو، مینا میں رو رو کے مانگو، اور عرفات میں ہاتھ اٹھا اٹھا کے مانگو، اور مزدلفہ میں سر جھکا کے مانگو مانگو مانگو، ہر لمحہ ہر لحظہ ہر گھڑی مانگتے رہو، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے، اللہ کہتا ہے میرا دینا اچھا لگتا ہے۔ یہ ہمارے اسکول کے اقرا کا بچہ آپ کو بتائے گا، کہیں ایل جی ایس کے بچے سے بھی پوچھ لو کہاں کہاں سے مانگو، وہ کہے گا امریکہ سے بھی مانگو، برطانیہ سے بھی مانگو، فرانس سے بھی مانگو، اور کوئی قباحت نہیں ہے، آج کل کے اسرائیل سے بھی مانگ سکتے ہو تو مانگو۔ اللہ کے دروازے کو جب ہم نے چھوڑا ہے، سینکڑوں مخلوق کے دروازے اللہ نے پھر کھول دیے کہ ٹھیک ہے مانگو مانگو مانگو، تمہارا مقدر ذلت مسکنت اور تباہی اور بربادی بنے گی، تم کبھی بھی نہ اپنے قوم کو سنبھال سکو گے نہ اپنے ملک کو سنبھال سکو گے۔ تو دین نے سکھایا ہے کہ کہاں کہاں مانگو اور کب مانگو اور کس سے مانگو، یہ ساری کی ساری تعلیم دین کی، اور پھر کوئی پابندی نہیں لگائی، ایک تو ہے نا کہاں کہاں مانگو، کیا مانگو، یہ بھی تو ہے نا کیا مانگو۔ پہلی بات مانگنے میں یہ سکھائی کہ ہدایت، دوسری بات یہ سکھائی کہ اس سے آگے چلنا ہے تو پھر دو چیزوں کو اکٹھا کرنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دنیا اور آخرت دونوں کو ملا کے مانگو، کہیں ایسا نہ ہو ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اگر تم دنیا ہی دنیا دنیا ہی دنیا دنیا ہی دنیا مانگتے ہو اور آخرت کو اس کے ساتھ ملاتے نہیں ہو، فرمایا پھر تمہارا دین میں اور تمہارا خوش قسمتی اور خوش نصیبی میں کوئی حصہ نہیں۔ ہاں دنیا مانگو اللہ تعالیٰ سے، رزق مانگو، مال و دولت مانگو، صحت مانگو، عافیت مانگو، گھر مانگو، گاڑی مانگو، اعلیٰ لباس مانگو، اعلیٰ عہدہ مانگو، نفع دینے والا علم مانگو، اچھا رشتہ بھی مانگو، اور بچوں کی خیر بھی مانگو، بڑوں کا سایہ بھی مانگو، والدین کے لیے مغفرت اور صحت بھی مانگو، اہل ایمان کے لیے مغفرت مانگو، محبت مانگو، الفت مانگو، چاہت مانگو، رقت مانگو، سکون مانگو، چین مانگو، آرام مانگو، اطمینان مانگو، اور کھڑے ہو تو مانگو، بیٹھے ہو تو مانگو، لیٹے ہو تو مانگو، یہ ساری کی ساری چیزیں مانگو، حتیٰ کہ حدیث میں بتایا گیا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ ہی سے مانگو، تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ ہی سے مانگو۔ کیا پیاری تعلیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہ نعمت ہے کہ جس نعمت پہ قید ہے، باقی نعمتوں پہ قید نہیں ہے، باقی نعمت پہ قید نہیں۔ کیا قید ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مانگو گے تو دوں گا، طلب کرو گے تو دوں گا، چل کے آؤ گے تو دوں گا، ورنہ نہیں دوں گا، ورنہ نہیں دوں گا۔ میں تمہاری آنکھ بغیر مانگے دے دوں گا، کان بغیر مانگے دے دوں گا، دانت بغیر مانگے دے دوں گا، زبان بغیر مانگے دے دوں گا، ہاتھ
بغیر مانگے دے دیے ہیں، دے دوں گا، پاؤں دے دوں گا، مال دے دوں گا، دولت دے دوں گا، عہدہ دے دوں گا، گاڑی، گھر، بنگلہ سب دے دوں گا، لیکن میں نے ہدایت کے بارے میں یہ کہہ دیا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، يَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہدایت اس کو ملے گی جو رجوع کرنے والا، چل کے آنے والا، طلب رکھنے والا ہے، اس کو ہدایت ملے گی۔ عمر چل کے آ گیا تو امیر المؤمنین بن گیا، اور ابو جہل چل کے نہیں آیا، دوسری طرف چلا گیا، ابو جہل کا ابو جہل ہے۔ جو طلب والے ہیں وہ فارس سے آگے سلمان فارسی بن گئے، حبشہ سے آ کے بلال حبشی بن گئے، اور جو نہیں چل کے آئے وہ کعبے کے گرد رہتے ہوئے بھی ابو جہل کے ابو جہل رہیں گے۔ تو ہدایت وہ قیمتی متاع ہے جو طلب کے اوپر ملتی ہے، طلب کے اوپر۔ تو اس لیے یہ دعا ہمیں سکھائی گئی کہ اس کو مانگ لو، باقی ساری چیزیں مانگتے رہنا۔ اور علامہ اقبال کی وہ نظم جو اکثر ہم اسکول کے بچوں سے سنتے ہیں، ایسا لگتا ہے اس نے سورہ فاتحہ کا مفہومی ترجمہ اور لب پہ آتی ہے دعا مانگ کے تمنا میری۔ اس نظم کو پورا پڑھیں، اور اس میں ایک شعر یہ بھی ہے، میرے اللہ ہر برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو ہدایت کی راہ، نیک جو راہ ہے اسی راہ پہ چلانا مجھ کو، نیک جو راہ ہے اسی راہ پہ چلانا مجھ کو۔ یہ ساری نظم ایسا لگتا ہے کہ سورہ فاتحہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے مفہومی ترجمہ اس نے بیان کر دیا اس امت کے لیے۔ تو ہم بھی اس دعا پہ ختم کرتے ہیں کہ سیدھی راہ دکھا دے ہم کو، سچ مچ نیک بنا دے ہم کو، سیدھی راہ دکھا دے ہم کو، سچ مچ نیک بنا دے ہم کو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت والا راستہ عطا فرما، سیدھا راستہ عطا فرما۔